اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ مسجد حرام سے پہلے اس جگہ پر کیا تھا اور اس کی تعمیر کس کس نے کی، اور اس کی تعمیر کے حوالے سے مختلف ادوار بتائیں گے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ اس مسجد میں جو بیت اللہ یعنی کعبہ ہے، وہ اس روئے زمین پر بننے والا پہلا اللہ کا گھر ہے، جس کی بنیاد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے، اور یہ عربوں مسلمانوں کا واحد قبلہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں مسلمان مسجد حرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ مقدس مقام نہیں ہے۔ اس شہر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ مقام دنیا میں کسی اور شہر کو حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مسجد حرام کے بارے میں۔ ہم آپ کو اس مبارک مسجد یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل یا حیو یا قیوم کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، بلکہ اس کی دیواریں بھی نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں کے دروازے مسجد حرام کی طرف کھلتے تھے، لوگ اس طرف سے آتے جاتے تھے۔ اس طرح نمازیوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے گھر دینے سے انکار کیا تھا، آپ نے ان کے گھروں کو بھی زبردستی گرا دیا اور ان کے گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروائی، جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہٰذا حالی جگہ کعبے کا صحن ہے، نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی لوگ زیادہ ہو گئے، تو انہوں نے مسجد کی مزید تعمیر و توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، اور جنہوں نے گھر دینے سے انکار کیا، ان کے گھر زبردستی گرا دیے گئے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرأت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، تو میں نے بھی انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے، جس پر لوگ چہنے چلانے لگے۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا آدھا گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 10,000 دینار سے زیادہ رقم دے کر خرید لیا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر نے مسجد کی مغربی جانب سے توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی، اور ذوالحج 140 ہجری میں اس کی تکمیل ہوئی۔ گویا اسی طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب سے اپنے والد کی توسیع سے آگے اس سے زیادہ توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ کی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں، جب اس نے اپنے والد کی توسیع کے آگے مزید 2 برآمدے تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں دوسری مرتبہ حج کرنے آیا تھا۔ یہ توسیع اس کے آخری دور میں ہوئی، اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی تعمیر و توسیع پر بہت زیادہ مال خرچ کیا، کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی زمین 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی، اور وادی میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار پڑی۔ جبکہ سنگ مرمر کے ستون شام اور دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچائے گئے، جن کو بعد میں چھکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کو ان امور میں شامل کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے ہوں۔ اس کے بعد دارالندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ معتصم عباسی کے وزیر عبداللہ بن سلیمان کو رغبت دلائی کہ
کہ باقی دارالندوا کو بھی مسجد میں داخل کیا جائے، اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد میں کوئی کام نہیں کروایا۔ منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی سے درخواست کی کہ وہ دارالندوا کے بارے میں ایسی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کرے۔ یہ شخص معتزب باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں معتزب کے پاس پہنچی تو اس نے یہ حکم دیا کہ دارالندوا کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دارالندوا کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال لیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ پھر اس میں ستون، محراب اور برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر مسجد کی دیوار میں دروازے بنائے گئے، ان کے علاوہ عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کینگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 37 سال کا عرصہ لگا اور یہ سارا کام 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا، یہ دراصل کھلا صحن تھا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور میں 802 ہجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی تھی۔ سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کروائی، اس پر پہلے کی طرح لکڑی کی چھت ڈلوائی، پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی ہوتا رہا۔ سلطان سلیم کے سامنے جب یہ صورتحال پیش کی گئی تو اس نے اس کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ اس کو گنبدوں کی شکل میں بنایا جائے۔ یہ کام 979 ہجری میں شروع ہوا، لیکن سلطان تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ پھر ان کے بیٹے سلطان مراسوم نے اس کام کو مکمل کیا۔ تعمیر نو کا یہ سلسلہ 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ معتذر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسیع ہوئی، اس کے بعد 1000 برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا، البتہ ارد گرد عمارات بنتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف سرکتی رہیں۔ ساڑی والی جگہ کا یہ حال تھا کہ اس کے ارد گرد کئی عمارات تھیں۔ سعی والی جگہ کی صورت ایک تنگ گلی کی طرح ہو کر رہ گئی تھی، اس کے ارد گرد دکانیں تھیں۔ اب مسجد حرام محدود ہونے کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ حاجیوں کی تعداد اتنی کم نہیں رہی تھی جتنی جانوروں اور بادبانی کشتیوں کے زمانے میں تھی، بلکہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد دگنی ہو چکی تھی۔ اب جانوروں کی بجائے نئی نئی بسیں، کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے۔ بادبانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دیو ہیکل بحری جہاز کا دور آ چکا تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے لیے مسجد بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے، حجاج اور زائرین کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے رہائشی اور حجاج کرام اس تنگی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ 1000 سال تک کسی مسلمان بادشاہ یا حاکم نے مسجد کی توسیع میں ایک والش زمین کا اضافہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کی فکر کی۔ 1370 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوا، جو 5 محرم 1375 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام پورا ہونے پر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران استعمال ہونے والی تمام مشینری اور آلات کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے تاکہ فوری طور پر مسجد حرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز ہو سکے۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی، چنانچہ انہوں نے مسجد کی مرمت کا حکم دیا۔ اس حکم کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا، اس کو رنگ کیا گیا، اس کے دروازے اور برآمدوں کے فرش درست کیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز پہلے شخص تھے جنہوں نے سائی والی گلی کا فرش لگوایا، اس کے اوپر سائبان لگوایا، جبکہ سائی والی جگہ پر سب سے پہلے شاہ شریف حسین بن علی نے 1339 ہجری میں سائبان لگوایا تھا۔ مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ مسعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ سعی کرنے والی جگہ کے دونوں جانب بنے ہوئے گھر گرا دیے گئے اور سعی کرنے والی جگہ کی 2 منزلیں بنا دی گئی۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے، درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے، دوسری منزل پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے،
ایک صفا اور دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارت گرائی گئی اور 2 منزلہ خوبصورت برآمدہ بنایا گیا۔ سعی کرنے والی جگہ کے علاوہ باقی توسیع شدہ عمارت کے نیچے تہہ خانہ بنایا گیا۔ پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی۔ ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا گیا جو جنوبی جانب بنایا گیا تھا اور دروازوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی۔ چھوٹے بڑے مل کر 51 دروازے بن گئے۔ توسیع کے دوران پرانے 7 مینار گرا کر 7 نئے مینار بنائے گئے۔ اسی طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 مربع میٹر ہو گیا۔ گویا اس توسیع کے بعد مسجد حرام کا رقبہ 6 گنا بڑھ گیا، جبکہ اس توسیع سے پہلے مسجد کا کل رقبہ صرف 27,850 مربع میٹر تھا۔ مزید یہ کہ توسیع والی عمارت انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر، چھتوں اور ڈانٹوں پر عمارتی پتھر چڑھایا گیا تاکہ مسجد حرام فن تعمیر کا شاہکار بن جائے۔ شاہ فہد نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا۔ ان کے منصوبے کے 2 پہلو ہیں: نمبر 1 زیبائش و آرائش، نمبر 2 مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ۔ رقبے میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب ابوالعزیز سے باب عمرہ تک 2 منزلہ عمارت اور تہہ خانے بنائے گئے اور مسجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنایا گیا۔ وہاں کھلے صحن تعمیر کیے گئے۔ ان میں 80,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیوں کے لیے بھی 3 مقامات بنائے گئے۔ گویا کہ توسیع کی سابقہ 2 منزلوں کے اوپر تیسری منزل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس توسیع میں باب الملک فہد کے نام سے عظیم دروازہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ 14 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہہ خانوں میں جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے ہیں۔ اس توسیع کے بعد اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے 4 بڑے اور 54 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہہ خانوں میں داخل ہونے کے لیے 6 الگ راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری منزل پر جانے کے بھی کئی راستے ہیں اور بجلی سے چلنے والی سیڑھیاں موجود ہیں۔ مسجد کے ساتھ پہلے والے میناروں میں بالکل انہی جیسے 2 اور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح میناروں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کی مشرقی جانب مساح سے متصل نئے میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں جن کا رقبہ تقریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ اس میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مشرقی جانبی صحن تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو لوگ یہاں بھی نماز ادا کر سکیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ حرم کی توسیع اور زیب و آرائش یقیناً اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے، لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح چاروں امام کے پیروکار الگ الگ مصلی پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اذان تو ایک ہی ہوتی تھی، جبکہ نماز الگ الگ 4 مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل کے پیروکار نماز ادا کرتے، پھر ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور پھر ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا ایک امام مقرر ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے۔ تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔